السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز مشاہدین کرام، آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے گناہ کا۔ گناہ کے معنی ہر وہ کام جس سے روکا گیا ہو اور وہ کام چھوڑ دینا جس کا حکم دیا گیا ہو۔ معاصی عصیان سے نکلا ہے جس کے معنی ترک الطاعہ، فرما برداری نہ کرنا، ترک المامورات و فعل المحظورات او ترک ما اوجب اللہ ورسولہ۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گنہگار شخص جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات خود اس شخص کی زندگی پر پڑتے ہیں، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ آج جب کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی بھی نہیں مانگتا تو اس کے دل پر چھائی ہوئی تاریکی اور سیاہی نہایت گہری ہوتی جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے اس کے چہرے پر بھی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی آتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، رزق کشادہ ہو جاتا ہے، جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے نزدیک وہ شخص مرغوب اور محبوب ہوتا ہے۔ اور برائی کی وجہ سے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں تنگی اور کمی آ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی قدر و منزلت گنوا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کہ تم نافرمانی سے بچو کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ جب کسی بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ و منزلت نہیں رہتی، بلکہ اس کی نظروں میں گر جاتا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اور جس کی عزت اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں تو اسے پھر کون عزت دینے والا ہے؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس شخص کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کرے اسے کون عزت دینے والا ہے؟ لہذا ہم لوگ گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے مطیع و فرما بردار بنیں اور ہر گناہ سے دور ہونے کی کوشش کریں، اور لوگوں میں اس پیغام کو عام کریں کہ ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے اطاعت کریں، کتاب و سنت کے پابند ہوں۔ وجزاکم اللہ خیر و حسن الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔